بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم آپ سے بات کریں گے نماز کے مستحبات کے بارے میں۔ اس سے پہلے ہم فرائض پر بھی بات کر چکے ہیں جو نماز سے پہلے ہیں، نماز کے اندر ہیں، اور اسی طرح پھر واجبات کے بارے میں بھی بات کر چکے ہیں۔ آپ کو واجبات کی تعداد اور ان کا نام بھی بتا چکے ہیں، اور اس کے بعد سنتیں جو 22-23 کے قریب سنتیں ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ اب ہم آپ کو نماز کے مستحبات بتاتے ہیں۔ مستحب وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کو کرنے کا اجر ثواب ملتا ہے، یعنی گویا کہ کوئی کام کو احسن طریقے سے کیا جائے، زیادہ اچھے پیرائے میں کیا جائے، ایک خوبصورتی، ایک نفاست کے لیے اور مزید اپنے اجر کو بڑھانے کے لیے۔ اس کے نہ کرنے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ اس عمل کے، کسی بھی عمل کے، کسی بھی کام کے مستحب کے بارے میں یہی حکم ہے کہ وہ ایک احسن عمل ہے۔ مستحب کا مطلب ہے پسند کیا گیا۔ یہ صرف چند ہی مستحبات ہیں۔ ان میں سے پہلا مستحب یہ ہے کہ اگر مرد نے، جیسے کہ آج کل سردیوں کا موسم ہے اور عموماً نماز کے دوران سردی کی شدت کی وجہ سے چادر لی ہوئی ہوتی ہے، تو مرد کے لیے مستحب یہ ہے کہ اگر اس نے چادر لی ہوئی ہو نماز پڑھنے کے دوران، تو وہ اپنے ہاتھ چادر سے باہر باندھے۔ چادر کے اندر کر بھی لے تو اس سے نماز کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چادر یعنی گویا کہ جیسے ہم نے لی ہوئی ہے تو اس کے اوپر ہاتھ باندھے، تو یہ استحباب کے درجے میں آتا ہے، مستحب ہے۔ اور اگر اندر بھی، چادر کے اندر بھی باندھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اور اس میں کوئی گناہ والی بات بھی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ بہتر ہے، اچھا ہے۔ اور اسی طرح اگر خواتین نماز پڑھ رہی ہوں تو خواتین کی نماز پڑھنے کے دوران وہ چادر کے اندر ہاتھ کر لیں، تو ان کے لیے کوئی اس میں استحباب، باہر کرنے یا اندر کرنے کا کوئی اس میں استحباب ان کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا مستحب یہ ہے کہ جب انسان نماز کی حالت میں، قیام کی حالت میں ہو، کھڑا ہوا ہو، قرات کے دوران فاتحہ شریف اور سورت اور جو بھی آیات پڑھی جا رہی ہوں، قرات کے دوران قیام کی حالت میں اس کی نظر جو ہے وہ سجدے کی جگہ پر ہو، جہاں پہ سجدہ اس نے کرنا ہے، اس کا ماتھا لگنا ہے، تو وہاں پر اس کی نظریں ٹکی ہوئی ہونی چاہیے۔ اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس سے ایک ارتکاز توجہ بھی رہتی ہے، کسی حد تک، کافی حد تک بلکہ رہتی ہے، اور استحباب بھی اسی میں ہے، یعنی مستحب ہے، پسندیدہ عمل ہے کہ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر نظر رکھے، ادھر سے ادھر نہ ہٹائے، تو یہ اچھی بات ہے، اچھا احسن عمل ہے۔ اسی طرح جب رکوع میں چلا جائے تو رکوع کی حالت میں پاؤں پر نظر رکھے، پاؤں سے ادھر ادھر دائیں بائیں نظر نہ گھمائے، تو اس سے اس کی جو نماز میں بعض لوگ یہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں یا سوال پوچھتے ہیں کہ جی ہم بہت کوشش کرتے ہیں نماز پڑھنے کے دوران تو ہماری توجہ بڑھ جاتی ہے، کبھی خیالات ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ یہ تو خیر انسانی فطرت کا تقاضا ہے، تو جتنا بھی وہ اس کو ارتکاز توجہ کرنے کے لیے اپنی نظروں کو وہ پاؤں کی حالت میں، رکوع کی حالت میں رکھے گا، قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر رکھے گا، تو اس کی کافی حد تک مدد ہو جائے گی۔ اور اسی طرح جب وہ جلسے یا قعدے کی حالت میں ہو تو دونوں گھٹنوں پر اس جگہ، یعنی ہاتھوں اور اس کے درمیان یہ والی جگہ ہے، یہاں پر نظر رکھے، تو یہ بھی مستحب ہے، اچھا ہے، آسن ہے۔ اور اگر دائیں بائیں بھی ہو جائے تو اس سے نماز کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہی اس میں کوئی گناہ والی بات ہے، یہ احسن کام ہے، بہتر ہے۔ اگلا مستحب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر انسان کو کھانسی کی شکایت ہو، یا کھانسی اتفاق سے آ گئی ہو، یا کھانسی آ رہی ہو، تو کوشش کرنی ہے کہ میکسیمم حد تک اس کو روکا جائے، کھانسی کو، نماز میں، تاکہ کوئی آواز بلند نہ ہو۔ تو نماز کی جو آداب ہیں اس میں زیادہ آواز کسی طرح بھی نکالنا، یہ بھی استحباب کے خلاف ہے۔ تو اگر تو روک سکے تو روک لے، اور اگر کھانسی آ بھی جائے تو کوئی ایسا حرج بھی نہیں ہے، نماز کی اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز خراب نہیں ہوتی، نہ کوئی گناہ ہوتا ہے۔ اگلا مستحب ہے کہ جماعی، جیسے کہ عواسی جماعی جس کو ہمارے زبان میں کہتے ہیں، کہ جب جو سستی کی ایک علامت ہے، جس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے ان اللہ یحب العتاۃ ویکرہ التصاؤ، کہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتا ہے
اور جمائی کو ناپسند فرماتے ہیں۔ تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ منہ کھول لیتے ہیں اور ساتھ میں آوازیں بھی نکالتے ہیں، تو نماز کے دوران یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جمائی کو کنٹرول کر لیا جائے۔ اگر دانت اور منہ کو ایسے کر لیا جائے، زور سے دبا لیا جائے دانتوں کو، تو کافی حد تک اس میں مدد مل جاتی ہے اور جمائی رک جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان بے بس ہو جائے اور آ بھی جائے تو اس سے کوئی گناہ والی بات نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو روک لیا جائے۔ اور اسی طرح ایک مستحب عمل اور ہے، وہ یہ ہے کہ جب رکوع اور سجود میں تسبیحات پڑھ رہا ہو، جیسے کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے بندہ، اور سجدے کی حالت میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے، تو اس حالت میں یعنی 3 سے زیادہ مرتبہ، 5، 7، 11 اس طرح تعداد میں جتنی بھی زیادہ سے زیادہ تسبیحات، سبحان ربی العظیم بھی اور سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھے تو یہ بھی مستحب ہے۔ یہ اس کی نیکیوں میں اضافہ کرنے والی بات ہے، اس کے درجات کو بلند کرنے والی بات ہے، جو بھی مسلمان یہ کام کرے۔ تو یہ سارے مستحبات ہیں، ان کو کرنے سے نماز کا حسن بڑھ جائے گا اور اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو درست فرمائے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اس کو لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں، تاکہ دوسروں تک یہ قیمتی اور مفید جو دینی مسائل ہیں، نماز کے آداب ہیں، مستحبات ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، یہ سب تک پہنچ جائیں۔ السلام علی من اتبع الہدی۔